السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وقال سبحانہ وتعالى وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج جمعہ کا دن ہے۔ پچھلے ہفتے سے یعنی آج ایک ہفتہ مکمل ہو چکا ہے، مملکت سعودی عربیہ کی جانب سے اخباروں کے اندر بھی اور سوشل میڈیا پر ایک خبر جو ہے تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی، جس نے صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ عالم دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا۔ انہوں نے اس خبر کے اندر اس مشن پر جو تبلیغی جماعت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اس مشن کے اندر انہوں نے کئی الزام لگائے۔ ایک الزام تو انہوں نے یہ لگایا کہ یہ جماعت قبر پرست ہے، ایک الزام تو یہ لگایا کہ یہ جماعت دہشت گرد ہے، لہذا اس جماعت سے ہم جو ہے اپنے آپ کو بالکل پاک کرتے ہیں، یعنی ہمارا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس جماعت سے بین لگاتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، پچھلے جمعہ کے اندر انہوں نے اپنے مسجدوں کے خطیب اور اماموں کو یہ آرڈر دیا، یہ آدیش دیا، یہ حکم جاری کیا کہ آپ اس جمعہ کے خطبے کے اندر اس کی تمام کمیوں کو سامنے لائیں گے، اس کی قبر پرستی کو سامنے لائیں گے، اس کی تمام جو ہے چیزیں اور برائیوں کو سامنے لائیں گے، اور وہ سامنے لائی بھی گئی۔ لیکن ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کو کیا معلوم ہے کہ تبلیغی جماعت کیا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو تبلیغی جماعت میں کمیاں نظر آتی ہے تو آپ ایک مرتبہ جو ہے بوری بستر اٹھا کر کسی تبلیغی ساتھی کے ساتھ 3 دن جماعت میں چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جماعت کا تعلق قبر پرست تو دور کی بات ہے، ایک ذرہ برابر شرک سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے۔
मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हर मस्जिदों के अंदर, हर जगह पर आज इस मौजू को लिया गया होगा, इसलिए कि जब ये बात उनकी जानिब से आई तो तमाम उलमाए किराम, चाहे जिस मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हो, चाहे जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले हो, चाहे उलमाए देवबंद हो, चाहे हिंदुस्तान के उलमाए किराम हो, चाहे हिंदुस्तान के बाहर के उलमाए किराम हो, तमाम के तमाम उलमाए किराम हरकत में आ गए और तमाम उलमाए किराम ने बज़ुबान मुत्तफ़िक होकर सऊदी अरबिया की जानिब से जो ख़ुतूत आए और जो बातें कही गई, इन बातों की मज़म्मत की गई। आप क्या समझते हैं इस मिशन को? आप क्या समझते हैं इस जमात को? ये जमात जिसको तबलीगी जमात कहते हैं, ये हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का लगाया हुआ पौधा है और ये वो पौधा है जो बड़ी जद्दोजहद के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ अपने आप को बिल्कुल जो है गिरा कर, अपने आप को बिल्कुल तवाज़ुए खातिर करके इस मिशन को चलाया, इस जमात को चलाया। ये हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियां हैं। आज मेरी इन बातों को यहां बैठे हुए तमाम हजरात गौर से सुने, जो तबलीगी जमात पर जो है उंगली दराज करते हैं, जो जबान दराज करते हैं, जो अपने आप को नमाजी समझकर उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं कि न मालूम इनको क्या हो गया है, दर दर्द की ठोकरें खाते हैं, बस उसके जुबान पर हिदायत हिदायत चला रहा है। तुम क्या समझते हो इस जमात के जरिए दुनिया को जितना फायदा पहुंचा है, खुदा की कसम किसी और तंजीम से इतना फायदा नहीं पहुंचा। इस जमात से जितना फायदा दुनिया को पहुंचा है, इतना किसी और जमात से नहीं पहुंचा है। मैं आपको इतने मुख्तसर वक्त के अंदर पूरी तफसील तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो अल्लाह दिल में बातें डालेगा, मैं आज इस तबलीग, हमारे उलमा ने कहा, कल भी कहा, हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने कहा कि मैं तमाम उलमाए किराम से, तमाम खुतबा से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि कल के जुमे के खुतबे के अंदर तबलीगी जमात की फजाइल, उनकी अहमियत और इनके 100 साल के जो कारनामे है अवाम के सामने लाया जाए, ताकि जो लोग हमारे मुल्क के अंदर, कुछ लोग इस इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि कहीं से कुछ खबर आ जावे और मिर्ची मसाला लगाकर हम उसको फिरकावारियत का रंग देने की कोशिश करें, हम उसको जो है डिबेट के अंदर बैठकर न मालूम जो है गलत डिबेटें करें और उस जमात के खिलाफ हम अपनी जबानों को दराजे। जब कोरोना वायरस का दौर चला था, उस वक्त भी इस जमात को निशाने पर लिया था, हमारे मुल्क की गोदी मीडिया ने इस जमात को निशाने के ऊपर लिया था और न मालूम उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए गए। लेकिन यह बात तो पक्की है कि इस्लाम, ये जमात इस्लाम जो भी दीन का काम है, इस्लाम का काम है, जो जमात दीन का काम करती है, तुम उसको कुचलने की कोशिश करोगे, लेकिन अल्लाह उसको उभार कर रहता है। वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। बहुत इल्जाम लगाए थे, लेकिन अल्लाह ने तमाम इल्जामों को झूठा साबित किया। इनके मुंह के ऊपर तमाचे लगे, इनके मुंह के ऊपर जबरदस्त तमाचे लगे। एक शख्स था जो कुरान को बदलने के लिए चला था, कह रहा था कुरान में ये बातें हैं, मैं कुरान की 26 आयतों को बदल दूंगा। अल्लाह कहता है तू क्या कर रहा है? वमकरू वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो इस कुरान को कैसे बदल सकता है जिस कुरान की हिफाजत का वादा मैंने लिया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बिलाशुबा हमने कुरान को नाजिल किया है, हम उसकी हिफाजत करके रहेंगे। तू क्या कुरान को बदलेगा? अल्लाह ने तुझे ही बदल दिया, अल्लाह ने तुझे ही बदल दिया। अजीज साथियों और दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताता चलूं कि जब दुनिया के अंदर, जब मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब देखा हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि बास इलाकों के अंदर, बहुत सारे इलाकों के अंदर जहालत का माहौल था, गफलत का माहौल था, लोग बड़ी बड़ी उम्र को पहुंच गए हैं, इनके कलमे का ठिकाना नहीं है, कलमे के अल्फाज सही नहीं है। हजरत को फिक्र हुई कि क्या करेंगे। मदारिस थे दुनिया के अंदर, मकातिब थे दुनिया के अंदर, लेकिन मदारिस और
مکاتب کے اندر ایک ایج ہوتی ہے جس کے اندر لوگ جا کر علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کی پہچان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بڑی ایج کے ہو جاتے ہیں، بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور کیا اس کے بارے میں، راتوں کو اٹھ کر روئے، اپنے آپ کو گرا دیا، اللہ کے سامنے جھکا دیا، اے اللہ یہ امت تو بالکل جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، ان کو کلمے تک نہیں آتا ہے، کوئی ایسا راستہ ہمیں سلجھا دے، کوئی ایسا راستہ بتا دے تاکہ اس امت کی قوم کا اور اس امت کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بچ جائے، ان کا کلمہ بچ جائے، وہ تیرے کو پہچاننے والے بن جائے، وہ نبی کو پہچاننے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے دل و دماغ میں یہ طریقہ ڈالا کہ آپ لوگوں کے پاس جائیے، خوشامد کیجئے کہ اے چاچا، اے بھائی صاحب میرے ساتھ چلیے، سامان لے لیجئے، ایک چادر لے لیجئے، ایک جوڑا کپڑے کا لے لیجئے اور ہمارے ساتھ چلیے، ہم گاؤں سے دور چلے جائیں گے، ہم مسجدوں کے اندر جائیں گے اور مسجدوں میں جا کر ایک اللہ کے کلمے کو سیکھیں گے۔ یہ شرک پرست کیسے ہو سکتی ہے، یہ قبر پرست کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کا دور دور اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ میں آپ کو یہ کہتا چلوں تو جو ہے غلط نہیں ہوگا کہ جب تبلیغی جماعت کسی مسجد میں آتی ہے یا کسی جگہ پہ جاتی ہے، جب ان کا بیان ہی شروع ہوتا ہے تو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہ کرنے درنے والی ذات اللہ کی ہے، درخت کا پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا، بلکہ جس سے ہوتا ہے نا اس کے نہ ہونے کی نفی بھی وہ کر لیتے ہیں، اتنا مبالغہ چڑھ کر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، فیکٹری سے کچھ نہیں ہوتا، کارخانوں سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ اس سے کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کی نفی کرتے ہیں تو قبر سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہاں جا کے سر کیسے جھکائیں گے؟ وہاں جا کر وہ کیسے سر جھکائیں گے؟ بلکہ جو لوگ قبر پرست ہیں، جو قبر کی پرستش کرتے ہیں، جو اپنے سر کو قبر کے سامنے جھکاتے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں، ان کو اللہ کے رسول کی بات بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے میرے بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہو۔ سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، اللہ کلمے کے اندر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں عبادت کروں گا تو صرف اللہ کی عبادت کروں گا، جو سر جھکاؤں گا تو اللہ کے سامنے سر جھکاؤں گا، روزی مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا، بچے مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا، کوئی مسئلہ مسائل پیش آ جاوے، کوئی پریشانی پیش آ جاوے، بیماری کے اندر کوئی مبتلا ہو جائے گا تو کس سے مانگے گا شفا؟ اللہ سے مانگے گا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسرا جز اس کا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، لہذا ہم اس کے طریقے پہ چلیں گے۔ ان کا سب سے پہلا جہاں سے ان کا بیان شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید۔ اور جہاں کہیں پر بھی چلتے ہیں، پوری دنیا کے اندر چلتے ہیں، تو سب سے پہلا ان کا مشن یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے کیسے جوڑنا۔ وہ بندے جو شراب اور کباب کے اندر مبتلا ہے، وہ بندے جو ناچ گانوں کے اندر مبتلا ہے، وہ بندے جو قمار بازی کے اندر مبتلا ہے، وہ بندے جو سٹہ بازی کھیلتے ہیں، ان کے پاس میں جاتے ہیں اور خوشامد کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اے میرے دوستو تم ایمان والے ہو، تم اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم یہ غلط کر رہے ہو۔ اللہ نے انسان کو دو راستے دیے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ تم کو ہم نے دو راستے دیے ہیں، ایک خیر کا راستہ اور ایک شر کا راستہ ہے۔ اب اللہ نے تم کو عقل سلیم دی ہے، تم اپنے ارادے سے جس راستوں کو چنو گے اس طریقے سے تمہاری کامیابی ہوگی۔ اگر تم نے خیر کے راستے کو چن لیا، تم نے بھلائی کے راستے کو چن لیا، تو سمجھ لو کہ تم نے جنت کے راستے کو چن لیا، اور اگر تم نے شر کے راستے کو چنا، تم نے بدبختی کے راستے کو چنا، تم نے شیطان والے راستے کو چنا، تو سمجھ لینا کہ تم نے جہنم کے راستے کو چنا۔ شیخ ساری کیا کہتے ہیں؟ خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل لقاہد رسید۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل لقاہد رسید۔ پیغمبر علیہ السلام کے راستے کے خلاف اگر کوئی منزل مقصود تک پہنچنا چاہے گا وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔
اگر منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو کس کے طریقے پر آنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چل رہا تھا کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے، یہ بیان کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جماعت جس کو تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے، یہ صرف 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 100 سال سے یہ جماعت کام کر رہی ہے۔ اور صرف حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کام کو شروع کیا تھا، اس وقت انہوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ کیا پیشن گوئی کی تھی؟ انشاءاللہ یہ الیاس کا شروع کیا ہوا کام، میں یہ سوچتا ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا اخلاص کے ساتھ اس کو شروع کیا ہوگا کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ کتنا اخلاص ہوگا اللہ والوں کے اندر، کیا اخلاص ہوگا۔ آج تو ہم نہ معلوم 2-4 نمازیں پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں، 10-20 روپیہ مسجد میں دینے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو مسجد کا ٹھیکیدار شمار کرنے لگتے ہیں، جبکہ انسان کو باہر شادیوں کے اندر دینے کی باری آتی ہے تو نوٹ تلاش کر کے دیتا ہے، لیکن جب مسجد میں دینے کی باری آتی ہے تو چلر دیکھتا ہے کہ نہیں 5 کا 10 کا سکہ۔ اب بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا عزیز ساتھیو، حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ یہ کام صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ امریکہ کے اندر، جاپان کے اندر اور بیرونی ملک کے اندر بھی یہ کام انشاءاللہ جا کر رہے گا۔ تو اس وقت لوگوں کو، چونکہ یہ کام شروع ہوا تھا میواتیوں سے شروع ہوا تھا، میوات کے علاقے سے شروع ہوا تھا، اور وہ تو دیہاتی تھے، سمجھے کہ نہیں، بیڑی پینے والے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے۔ تو ان کو کہا الیاس کیا کہہ رہا ہے تو، پہلے یہاں کا تو سنبھال لے، باہر کی باتیں بعد میں کرنا۔ لیکن ان کو کیا معلوم تھا یہ الیاس بھی الیاس ہے، یہ الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا۔ ہمارے اکابرین نے کہا تھا کہ جس وقت حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ نے کام شروع کیا تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا یہ کیا کام ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جب کام ابھرنے لگا، لوگوں کے گھروں کے اندر ہدایت پہنچنے لگی، وہ لوگ جو شراب پینے والے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے مسجد میں لائے اور شراب ان سے چھوٹ گئی اور وہ مسجد کو آباد کرنے والے بن گئے۔ وہ لوگ جو ناچ گانے کرنے والے تھے ان کو جا کر دعوتیں دی اور ان کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا، وہ اللہ والے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعے میرے دوستو کروڑوں لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ ٹائم نہیں ہے، ورنہ کارگزاری اگر آپ سنیں گے تو خدا کی قسم آپ کو سمجھ میں آئے گا، جو لوگ اس کام کے اوپر طنز کرتے ہیں، جو لوگ اس کام کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بیکار اور فالتو جماعت نہیں ہے، یہ بیکار فالتو مشن نہیں ہے، بلکہ یہ تنظیم ایک ایسی تنظیم ہے کہ دنیا کے اندر آج کوئی لوگوں کو غلط ماحول سے نکال کر ایک اچھے ماحول کی طرف لانے والی کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت تبلیغی جماعت ہے۔ کتنے لوگ یہ دنیا کے اندر، کئی لوگوں نے، ہم نے کارگزاری سنی، ایک شخص آیا رکشہ چلانے والا تھا، آج سے 1 سال پہلے اسی مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد وہ رونے لگا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا مولانا میں دارو پیتا تھا، میں شراب پیتا تھا۔ تو میں نے کہا اب جبہ شلوار پر اور داڑھی پر آپ کیسے آ گئے؟ بولے 40 دن نے میری زندگی کو بدل دیا ہے، میں نے اللہ کے راستے میں 40 دن نکلا، وٹوا سے میں نکلا، اور اللہ نے 40 دن کی برکت سے اللہ نے میری زندگی کو بدل دیا۔ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ اس تبلیغی جماعت نے کیا دیا۔ اس تبلیغی جماعت نے وہ دیا جو تم کیا دے سکتے ہو۔ تم کو آج ایک شخص اللہ اللہ کے رسول کی بات کرنا چاہتا ہے، اگر تمہارے ملک کے اندر اللہ اللہ کے رسول کی طرف بلانا چاہتا ہے، تم کو یہ بات قبول نہیں ہے، تم ہندوستان سے بڑے بڑے فلم اسٹاروں کو بلاتے ہو، سلمان خان جیسے کو بلاتے ہو اور ان کو نچاتے ہو، کیا تم کو یہ گوارا کرتے ہیں؟ ایک عالم دین نے تو یہاں تک کہا کہ سعودی ابھی جس طرح چل رہی ہے اور جس راستے پر گامزن ہے، یہ راستہ ایسا چن رہی ہے کہ یہ راستے کی وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جاوے۔ کتنے سینما تھیٹر کھل گئے، کتنے ناچ گانے کھل گئے، جہاں پوری دنیا پریشان اور مصیبت کے عالم کے اندر تھی، جو ہے طواف بند تھے، عمرہ بند تھے، حج بند تھے۔ کیوں؟ کہ بھائی بھیڑ جمع کرنے کی وجہ سے یہ بیماری ایک دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ ایسے وقت کے اندر شراب کے دور چل رہے تھے، ایسے وقت کے اندر رقص ہو رہا تھا، ناچ گانا ہو رہا تھا، کیا تم لوگوں کو اتنی بھی شرم نہیں؟
کہ تم ایک اللہ کی طرف بلانے والے انسان کو روک رہے ہو, اللہ کی طرف دعوت دینے والے انسان کو روک رہے ہو. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اللہ چوتھے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں تم میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ, تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. اس جماعت کے اندر یہ صفت موجود ہے. ان کا کام ہی یہی ہے, لوگوں کو پکڑو, برائی سے روکو اور بھلائی کی طرف دعوت دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. یہ صرف مسجد کے امام کی جو ہے ذمہ داری نہیں ہے, یہ صرف 4-5 آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے, یا بیٹھنے والے ہر مجمع یا بیٹھے رہنے والا ہر جوان آج اس بات کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم اس جماعت کے ساتھ جڑیں گے, اللہ کے راستے میں ہم جائیں گے. تم جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہے. یہ مفاد پرست نہیں ہے, یہ دنیا پرست نہیں ہے. ارے یہ دنیا پرست کیسے ہو سکتے ہیں جب اللہ کے راستے میں جاتے تو اپنا بوریا بستر لے کے جاتے ہیں, نہ ان کو کسی سے کچھ مانگنا ہے. ایک سال بھی اللہ کے راستے میں لگا لیتے ہیں, ہر سال کا چلہ بھی لگا لیتے ہیں, تو کوئی ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا. بس یہ اپنی مال کی قربانی, اپنی جان کی قربانی, اپنے وقت کی قربانی کو لے کر جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جا کر در کی ٹھوکریں کھا کر اپنے تمام گھر کے عیش و عشرت کو چھوڑ کر, اولاد کو چھوڑ کر, بیویوں کو چھیڑ کر صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان بن جائے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے ایمان سے اس بستی والوں کا کچھ فائدہ ہو جاوے. یہ ان کا مشن ہے. عزیز ساتھیوں اور دوستو, اس لیے یہ ہر ایک کا کام ہے. اس کام کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا, اس کام کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا, اس کام کی کیا کارگزاری ہے اس کو ہمیں سمجھنی پڑے گی. اگر ہم سمجھیں گے تو ہم دوسرے کو جواب دے سکیں گے. اب میں مختصر وقت کے اندر ہمارے ملک ہندوستان کے اور بیرونی ملک علماء کرام نے جو سعودی کی جانب سے جو بات آئی گئی اس کے اندر جو ہے انہوں نے کیا جواب دیا, اس کے متعلق کیا جواب دیا, کچھ علماء کرام کے میرے بیان بھی سنے, کچھ علماء کرام کے مضامین بھی پڑھے. ان تمام کا جو ہے نچوڑ نکال کر میں نے ایک چھوٹی سے کاغذ کے اندر لکھا کہ ہر علماء کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے ضیاء الدین صدیقی, جو مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں. انہوں نے صاف طور سے کہا سعودی حکومت کو کہ تم جس جماعت کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو, سن لو, یہ جماعت امن پسند جماعت ہے. اس جماعت کے اندر تم نے جو الزام لگایا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر تم کو نہیں معلوم تو آؤ جماعت کے پاس میں ایک دن گزارو, صرف ایک رات گزارو. یہ وہ جماعت ہے کہ جس وقت پوری دنیا کھرراٹا لے کر سوئی رہتی ہے اس وقت 1-2 بجے اٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں. یہ تہجد میں پوری امت کے لیے مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اس جماعت میں کچھ نقص ہوتا تو کبھی بھی بیرونی ملک اس کو ویزا نہ دیتا. معلوم یہ چلا کہ اس کے جیسی پرامن جماعت کوئی نہیں ہے, اس کے جیسی شانتی پوروک جماعت کوئی نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے عالم نے کہا. اور یہ بھی کہا کہ یہ جماعت اتنی برکت اور اتنے اخلاص والی جماعت ہے کہ اس کی برکت سے آج 108 ممالک کے اندر کام چل رہا ہے. یہ ان کی زبان کی باتیں میں نقل کر رہا ہوں. اس کے بعد میں ایک شخص ہے, ان کے مضمون کے اندر پڑھا گیا کہ ابراہیم خلیل عابدی جن کا نام ہے, انہوں نے کہا سعودی حکومت اس وقت اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے. سعودی حکومت, ارے یہ وہ جماعت ہے, یہ وہ جماعت ہے کہ اسرافیل کے سر کو روکنے والی جماعت ہے نا. حدیث کے اندر ہم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نا, جب بھی جماعت والے کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر جب بھی ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اللہ اس دنیا کے نظام کو چلائیں گے. تو کیا سمجھتے ہو تم؟ یہ وہی جماعت ہے, اللہ اللہ کرنے والی جماعت ہے. یہ جماعت رہے گی, لوگوں کو اللہ اللہ سکھائے گی, اللہ دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا. ورنہ سمجھ لینا کہ پھر وہ دین دور نہیں کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. اس کے بعد میں مولانا ارشد مدنی نے کہا, اور مولانا ارشد مدنی نے دہلی کے اندر سعودی سفیر سے بھی بات کی اور کہا کہ تمہارے حکومت کی جانب سے جو بات آئی ہے یہ صرف میرے جذبات کو نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے جذبات کو بھڑکانے والی بات ہے. تو انہوں نے پرامن طریقے سے حسن اخلاق کے ساتھ مولانا کی بات کو سنا اور کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کی بات کو حکومت تک پہنچاؤں گا. اس کے بعد میں
حضرت مولانا محمود مدنی نے بھی کہا کہ یہ جماعت ایک پاکیزہ مشن ہے، یہ وہ سنستھا ہے جو لوگوں کو برائی سے نکال کر بھلائی کی طرف لاتی ہے، لوگوں کو سینما ہالوں سے نکال کر اللہ کے گھر کی طرف لاتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو لوگوں کو قمار بازی اور سٹہ بازی سے نکال کر اللہ کے گھر کی طرف لاتی ہے، اور اس جماعت کے ذریعے وہ جو ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اس کے بعد میں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب، جن کو شادی کا زیادہ شوق ہوتا ہے، وہ لوگ اکثر ان کے بیانات سنتے رہتے ہیں، سمجھے گا نہیں، کیونکہ وہ زیادہ شادی کے اوپر بیان کرتے، 2 3 4 شادی پر۔ آپ جو ہے ڈرنا مت، آپ کو کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر استطاعت ہے تو کر سکتے ہیں، بھائی شریعت میں تو ہمیں کہا ہے مثنا و ثلاث و رباع، لیکن ہمارے یہاں تو ایک ہی ہمارا جنا مشکل کر دیتی ہے، اگر 2 جمع ہو جاوے تو پھر کیا ہو جائے گا۔ خیر، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ یہ جماعت جس کو تم قبر پرست کر رہے ہو، ان کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ توحید پرست ہے، جس کا میں نے شروع میں بیان کیا کہ جب بھی اپنا بیان شروع کرتا ہے تو وہاں سے شروع کرتا ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو کسی سے کوئی لالچ نہیں رکھتی، بلکہ جہاں کہیں پر بھی نکلتی ہے اپنا مال لے کر، اپنا جان لے کر، اپنا وقت لے کر نکلتی ہے، بلکہ اجتماعات بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، وقت ہو گیا ہے، اللہ خدا کی قسم یہ جماعت اتنے بابرکت جماعت ہے کہ جو اجتماع ہوتے ہیں ہمارا سالانہ اجتماع، اگر ایک جگہ ہونے لگے، جیسے احمد آباد کا اجتماع جو ہے تقسیم ہو جاتا ہے کہ آدھا ادھر ہوتا ہے، آدھا ضلع ادھر، اگر ایک جگہ پر ہونے لگے تو مفتی طارق مسعود صاحب اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ حج کے بعد پھر یہ دوسرا اجتماع ہو جاوے، حج کے بعد یہ دوسرا اجتماع ہو جاوے۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ سمجھے کہاں پر جاتے ہیں؟ ایئر کنڈیشن کے اندر نہیں، وہی مٹی کے اندر اپنا بوریا بچھا لیتے ہیں، اور ٹھنڈی کے موسم میں نیچے سے ایسی ہوائیں آتی ہے تو اپنا بوریا بستر چھوڑ دیتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آگے حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم، وہ تو آج سے نہیں کئی سالوں سے کہتے آئے ہیں سعودی حکومت کے کہ یہ خطرناک ہے، ان کی سازش ہے، یہودی کی سازش ہے، ان کی سازش ہے، صہیونی کی سازش ہے۔ خیر، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد عقل قوا کے ایک عالم دین حضرت مولانا فاروق مدنی نے کہا، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو مسجد سے جوڑنے والی جماعت ہے، مسجد سے تعلق پیدا کرنے والی جماعت ہے، اور ایک عالم نے تو یہ بھی کہا کہ یہ وہ جماعت ہے جو تمام گناہوں سے لوگوں کو بچا کر اللہ کے گھر کی طرف لاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، کچھ باتیں تھی اللہ نے ذہن میں ڈالی، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہہ دی۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان باتوں پر جو ہے چلنے کی، جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر کے اندر یہی شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔